محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال بعد ساس نے دھکے مار کر مجھے معذور بیٹی کے ساتھ گھر سے نکال دیا کہ لنگڑی اولاد خود ہی سنبھالو، اور شوہر کی دوسری شادی کر دی۔ میں روتی بلکتی ایک فیکٹری میں چلی گئی۔ بیٹی کو فیکٹری کے دروازے پر چھوڑ دیتی۔ جب کام کر کے باہر نکلتی تو بیٹی کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ لوگ اسے بھکاری سمجھ کر دے دیتے۔ ایک روز باہر نکلی تو بیٹی کے ہاتھ میں کچھ ایسا تھا کہ رونگٹے کھڑے۔ آج معمول کا دن تھا۔ صبح سے ہی میری ساس کا موڈ کافی خراب تھا۔ بات بات پر وہ جھگڑا کر رہی تھی۔ میں نے ان کا ہر کام کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کئی دفعہ مجھے گالیاں دی تھیں اور لنگڑی اولاد پیدا کرنے کے طعنے دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک آج انہیں ہوا کیا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹی کا دودھ ہی بنا رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتی ہو؟ میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کر کے تم کوئی بہت بڑا محل تعمیر کر لو گی؟ آج میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گی۔ اس گھر میں تمہیں لانے والی میں تھی، اور آج 5 سال بعد تمہیں نکالنے والی بھی میں ہی بنوں گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، کیوں اماں، کیا ہوا؟ میں نے کاشف سے کچھ نہیں کہا۔ وہ فوراً سے بولی، کاشف کو بہت درد ہو رہا ہے۔ تمہاری اولاد کو اگر میں لنگڑی کہہ دیتی ہوں، تمہاری بیٹی لنگڑی ہے اسی لیے کہہ رہی ہوں، لیکن اب نہ مجھے اس کو لنگڑی کہنا ہے اور نہ ہی تمہاری یہ منحوس شکل دیکھنی ہے جسے دیکھ کر روز مجھے اذیت ہوتی ہے۔ آج میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی قصہ تمام کر دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں کافی گھبرا گئی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چلو کھڑی ہو اور نکلو یہاں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں بھرے محلے میں رسوا کر کے نکالوں، اس لیے بہت عزت سے بول رہی ہوں، آدھے گھنٹے میں میرا گھر خالی کر دو۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں اماں، مجھے نہیں جانا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بھائی بھابھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ جبکہ وہ بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہہ دیا تم یہاں سے جا رہی ہو تو جا رہی ہو۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، مجھے آگے نسل چلانی ہے۔ تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال بعد تمہیں یہ لنگڑی اولاد پیدا ہوئی ہے، آگے بھی تم اسی طرح کی اولادیں دو گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم سے رشتہ تمام کر کے ہم کسی اور سے رشتہ جوڑیں تاکہ میرا خاندان مکمل اور صحت مند طریقے سے آگے بڑھے۔ اب جلدی سے نکل جاؤ۔ میں روتے ہوئے بولی، جب تک کاشف نہیں آ جائیں گے میں اپنی بچی کو لے کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ بچی لنگڑی ضرور ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا ہی خون ہے۔ آپ یہ بھولے مت، آپ مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر آپ کو مجھے نکالنا ہی تھا تو اپنے بیٹے سے میری شادی کیوں کروائی، میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کے قریب جا کر بولی، دیکھیں آپ کی اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بچی اٹھا کر یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کاشف، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ بچی آپ کا خون ہے، میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدے قسمیں کیے تھے کہ آپ ساری زندگی میرا خیال رکھیں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، لیکن میں اب مجبور ہوں۔ میری ماں بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، مجھے میری نسل آگے بڑھانی ہے۔ میں تمہاری وجہ سے اپنی خواہشات کو تباہ نہیں کر سکتا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، میں دوسری شادی کروں گا، ایک صحت مند اولاد پیدا کروں گا
اور اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کروں گا۔ تم سے میں خوش ہوں، راضی ہوں، لیکن تم نے جو تحفہ مجھے دیا ہے وہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ میں کاشف رحمان اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ ابھی وہ آگے کا جملہ مکمل کرتے اسی پل میں نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور چیختے ہوئے بولی تھی، نہیں ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں چلی جاتی ہوں، آپ جتنا وقت مجھے گھر سے باہر رکھنا چاہتے ہیں میں رہوں گی، میں سڑکوں پر رہوں گی، میں بھیک مانگ لوں گی، لیکن مجھے طلاق مت دیں۔ میرا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا، میں بھائی بھابھی کے در پر نہیں جانا چاہتی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کیسے زندگی کاٹوں گی؟ جب اچانک میری ساس ہم دونوں کے درمیان آئی تھی اور مجھے دور دھکیلتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر اس نیک کام کرنے سے روکا، تم کہو طلاق دو اسے، کوئی ضرورت نہیں اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی، اسی کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری بچی لنگڑی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا، بیٹا سیڑھیاں مت چڑھو، اگر چڑھ رہی ہو تو سلیقے سے چڑھو، خوشبو مت لگاؤ، تیار نہ ہو، لیکن تمہاری بیوی نے میری ایک بات نہیں سنی، تمہارے آنے سے پہلے یہ روز خوشبو لگاتی اور روز تیار ہوتی تھی، جبھی آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بڑے بزرگوں کی بات سننا اس نے گوارا ہی نہیں کی تھی، تو اب تم بھی اس کی بات سننا گوارا مت کرو، یہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اس سے رشتہ رکھا جائے۔ میرے شوہر نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اماں بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، تمہاری پریگننسی کے وقت کی گئی غلطیاں مجھے بھی یاد ہیں، میرے دوست کی امی بھی مجھے یہی بول رہی تھی کہ تمہاری بیوی نے احتیاط نہیں کی، اگر وہ اس وقت احتیاط کر لیتی تو آج تمہاری بیٹی صحت مند ہوتی۔ مجھے بیٹا اور بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا تعالیٰ مجھے 7 بیٹیوں سے نواز دے، میں سب کی پرورش کروں گا، لیکن مجھے سب صحت مند چاہیے تھی، مگر تم نے سب تباہ کر دیا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں کاشف رحمان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ان کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند گونج رہی تھی، میں پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو، مجھ میں بالکل ہمت نہیں بچی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو چیخ کر خاموش کروا دوں، لیکن پہلا طلاق کا لفظ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، تم اگر اپنا آپ روک لیتی، خود کو سنبھال لیتی تو آج میں یہ نہیں کرتا۔ میں کاشف رحمان تمہیں دوسری بار طلاق دیتا ہوں۔ اس بار ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح نکال لی ہو۔ وہ ایک بار پھر بولے، میں تم سے اب کوئی تعلق نہیں رہا ہے، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تم بھیک مانگو، سڑکوں پر رل جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کاشف رحمان تمہیں تیسری طلاق دیتا ہوں، اپنی بچی کو اٹھاؤ اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، تم سے اور تمہاری اس لنگڑی اولاد سے میرا اب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل بے جان ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے، میں بس چھت کو گھورے جا رہی تھی جب اچانک میری ساس نے ایک زوردار لات میرے پیٹ پر ماری تھی، میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر میرے بالوں کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بس یہی چاہتی تھی میں تم سے یہاں سے جاؤ تو تمہارے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، اور میرے بیٹے نے میری مشکل آسان کر دی ہے، اپنے بیٹے کے لیے میں کنواری لڑکی تلاش کروں گی، مجھے تو تم میں ہی عیب لگتا ہے، جبھی میری پوتی لنگڑی ہوئی ہے، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کھڑی ہو جاؤ۔ انہوں نے زبردستی مجھے بال پکڑ کر کھڑا کیا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں ان کا مقابلہ کروں، انہیں دھکا دے دوں، انہیں گالیاں دوں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میری زبان پر
کفر لگ گیا ہوں۔ انہوں نے جھک کر میری بچی کو بے دردی سے جکڑ کر اٹھایا تھا اور میری گود میں دھکیلتے ہوئے بولی، اب دفع ہو جاؤ ورنہ تمہیں ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گی، چوری کا الزام لگا دوں گی، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے زور زور سے دھکیلنے لگی تھی۔ کہنے کو وہ کافی بوڑھی تھی لیکن ان میں طاقت حد سے زیادہ تھی۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے دروازے کے پاس لے آئی اور بنا کچھ بھی کہے دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال دیا تھا۔ نہ مجھے میری بچی کے پیمپر لینے دیے، نہ انہوں نے دودھ کا ڈبہ اٹھانے دیا اور نہ ہی اس کے کپڑے۔ بنا سوچے سمجھے وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ میں اب کہاں پر ہوں تو میں نے فوراً ہی اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ ہمارا گھر چوک کے بالکل بیچ میں تھا، اس لیے وہاں پر کافی دکانیں بھی تھیں، لوگ بھی تھے، سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سبھی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال چکی ہے۔ میں روتے ہوئے گھر کی طرف بڑھی تھی اور دروازہ بجاتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھے یہاں سے نکال رہی ہیں تو کم از کم میری بچی کے کپڑے اور اس کا دودھ تو دے دیں۔ بے شک آپ کا اس سے اب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کی خاطر میری بات سن لیں۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے دودھ کی اشد ضرورت ہے۔ پلیز اماں، میری دعائیاں سن کر شاید انہیں رحم آ گیا تھا، انہوں نے دروازہ کھولا تھا اور ایک بیگ باہر پھینک کر بولی، اس میں تمہارے اور تمہاری بچی کے کپڑے ہیں، دودھ بھی ڈال دیا ہے اور فیڈر بھی۔ میرے گھر کے دروازے پر دوبارہ نہیں آنا، میں تمہیں بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہوں۔ اگر تم نے یہاں کا رخ کیا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، پولیس کے حوالے کر دوں گی، جھوٹا الزام لگاؤں گی، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ دروازہ دوبارہ میرے منہ پر بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں بند دروازے کو ہی دیکھتی رہی تھی۔ 5 سال پہلے یہاں دلہن بن کر میں نے انٹری لی تھی، سب کتنے خوش تھے، میرے لیے ڈھول بجائے گئے تھے، بم پھٹے تھے، میرے لیے آتش بازی کی گئی تھی، لیکن آج سب کچھ ویران ہو گیا تھا، میری پوری دنیا اندھیر ہو گئی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں اپنے بھائی بھابھی سے ملنے ان کے گھر چلی گئی تھی، میری بھابھی نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب بھی ہمارے گھر آتی ہو میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، بہتر ہوگا تم اپنے سسرال میں رہو۔ ان کا یہ جملہ مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ میرا دل کیا اپنے بھائی سے ان کی شکایت کر دوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی، اس لیے میں چپ چاپ مین روڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس سمت جانا ہے، مگر فی الحال میں اس چوک سے دور جانا چاہتی تھی۔ لوگوں کی نظریں مجھے اندر تک لو لہان کر رہی تھی۔ میرے کان میں اب بھی میرے شوہر کے الفاظ گونج رہے تھے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک عورت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس کی پوری زندگی اپنے شوہر کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، اور اگر شوہر ایسا نکل آئے تو وہ پوری ٹوٹ جاتی ہے، اور آج میرا حال بھی کسی ایسے انسان کی مانند ہی تھا جس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ زندہ ضرور تھا لیکن وہ زندہ لاش بن چکا تھا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں اب دکھنے لگ گئے تھے، میری بچی بھی اب کافی زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے میں اب ایک جگہ بیٹھ کر خاموشی سے سڑک پر گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا یہ میری زندگی تھی؟ اگر ماں باپ اتنی جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ہم سفر کیوں اچھا تلاش نہیں کرتے؟ آخر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ ابھی مجھے روتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر کھڑا ہوا تھا، ہرا لباس پہنے جس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک کٹورا تھا جس سے دھونے نکل رہی تھی۔
میں نے کچھ سوچ کر اپنی بچی کی جیب ٹٹولی تھی۔ صبح انڈا منگوا کر جو پیسے بچ گئے تھے میں نے اس کی پاکٹ میں ڈال دیے تھے۔ اس میں سے 10 کا نوٹ نکل آیا تھا۔ میں نے فوراً سے کھڑے ہو کر ان کے کٹورے میں ڈال دیا، جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ پیسے تم رکھو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر مایوس نہ ہو، وہ اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے گا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سورج سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ میں بے اختیار بولی، آپ کو نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مجھے صرف گھر سے نہیں نکالا گیا، بلکہ میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری بیٹی لنگڑی ہے، اس لیے تمہاری ساس تمہیں اور تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کرتی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں پر نظر آنے والا ہر شخص اچھا نہیں ہوتا۔ کس روپ میں کون ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اپنی حفاظت کرو، آگے جا کر تم پر بہت زیادہ آزمائشیں آنی ہیں۔ تمہاری زندگی میں کئی پڑاؤ آنے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو بھی تمہاری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے تاعمر اسے منع مت کرنا۔ تمہاری زندگی کے راستے ہموار نظر آتے ہیں۔ فی الحال تم دائیں جانب چلی جاؤ، وہاں پر کئی فیکٹریاں ہیں، کوئی نہ کوئی تمہیں کام پر رکھ لے گا اور رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دے دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کٹورے میں رکھا ہوا میرا 10 کا نوٹ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا تھا۔ جب میں سر نفی میں ہلا کر بولی، پتہ نہیں، لیکن آپ سے بات کر کے مجھے ہمت ملی ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق مجھے نوکری مل گئی تو میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے گھر سے نکال کر ان لوگوں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ پیسے آپ رکھیں، یہ کروڑوں نہیں ہیں، لیکن میں نے مخلص دل سے دیے ہیں۔ اگر ہو سکے تو میری بچی کے لیے دعا کرنا کہ اس کا لنگڑا پن ختم ہو جائے اور یہ ایک بہترین انسان بن کے اپنے ملک کا اور اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ میری بات سن کر وہ فقیر ہلکا سا مسکرا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹی کو باپ سے نفرت نہیں کرواؤ گی؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہمارے درمیان ہونے والا جھگڑا بے شک اولاد پر ہے۔ وہ میری بیٹی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ لنگڑی ہے، لیکن بیٹیاں صرف باپ کی ہوتی ہیں، باپ ہی ان کا مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ میری زندگی کب تک ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو میرا شوہر کبھی بھی اپنی بیٹی کو سڑکوں پر رلنے نہیں دے گا۔ مجھے معلوم ہے انہوں نے اگر مجھے طلاق دی ہے تو یہ سب ان کی ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں انہیں بہت قریب سے جانتی ہوں، ان کے لیے ان کی بیٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری بات سن کر وہ فقیر ہلکا مسکرایا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہاری بات سن کر سکون ملا، مگر یاد رکھنا ہر دکھائی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، کچھ چیزیں آپ کا امتحان ہوتی ہیں، مگر ہم نتیجے کی فکر میں امتحان خراب کر دیتے ہیں۔ تمہارا اللہ حامی و ناصر ہو، جاؤ اور اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنی بیٹی کے پاؤں کا علاج کرواؤ، مجھے یقین ہے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، اسے لا علاج مرض نہیں ہے، حق ہے، اللہ سچ ہے۔ اللہ، یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس فقیر سے میں اور زیادہ باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کو اپنی زندگی کا بتانا چاہتی تھی، اس کی زندگی کا پوچھنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ جانے لگے تو میں نے انہیں پیچھے سے پکار نہیں پائی۔ ایک عجیب طاقت نے مجھے روک لیا تھا، بس میں بے بس نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں آواز دینا چاہتی تھی، لیکن میری آواز کہیں حلق میں ہی دب چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوسری گلی میں مڑ گئے تھے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی تھی اور پھر جھک کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب بھی خاموشی سے نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ وہ 3 سال کی ہو چکی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد مجھے اللہ نے اولاد سے نواز دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لنگڑی ہوگی۔
جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی اس کے چلنے کا انداز ہی سب کو سمجھا چکا تھا کہ میری بیٹی عیب زدہ ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کا اور اپنا بیگ اٹھایا اور اسے گود میں لیے اس سمت کی جانب بڑھ گئی تھی جو سمت اس بابا نے بتائی تھی۔ نہ جانے کون تھا جس نے آ کر مجھے راحت دے دی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا یا پھر کوئی عام انسان؟ میں فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ دھیرے دھیرے میں راستہ عبور کرنے لگ گئی تھی، لیکن میرے پاؤں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آگے کو بڑھ پاتی۔ سامان میں نے پیک نہیں کیا تھا، ورنہ میں اپنے چھپائے ہوئے پیسے بھی لے آتی۔ میرے شوہر اپنی پوری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان سے سوال جواب نہیں کیا تھا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں، آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ وہ مجھے مہینے کے 2,000 روپے میری پاکٹ منی دیتے تھے، جس سے میں جو بھی کروں گی اس کا وہ سوال نہیں کریں گے، اور میں وہ 2,000 روپے خرچ کیے بغیر الماری میں چھپا دیا کرتی تھی۔ میں نے تنکا تنکا کر کے پورے 1,00,000 کے قریب پیسے جمع کر لیے تھے، لیکن وہ پورا پنڈال میں وہیں چھوڑ آئی تھی بنڈل۔ اور اب جب میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اس لیے میری کوئی گاڑی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی میں دوبارہ زمین پر بیٹھتی جب اچانک میرے قریب سے ایک رکشے والا رکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں جانا ہے باجی؟ بچی کا ساتھ ہے، رکشہ لے لو۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور نم آواز میں بولی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں رکشہ نہیں لے سکتی بھائی، میں پیدل چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اگر تم میری ہی منزل پر جا رہی ہو تو میں تمہیں مفت ہی چھوڑ دوں گا۔ تمہاری بیٹی بہت ہی معصوم ہے، تمہاری بچی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً ہی اس فقیر کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جبکہ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، فی الحال میری منزل وہ تو نہیں ہے، لیکن اب تم سے کہہ دیا ہے تو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرائی تھی، کہیں یہ کوئی چور تو نہیں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنی اولاد کے۔ اگر وہ مجھے لوٹنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو یقیناً کچھ پیسے مجھے ہی دے دے گا، مجھ سے لے گا نہیں۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس نے واقعی مجھ سے 1 روپیہ نہیں پیسہ نہ لیا تھا، بلکہ بتائی ہوئی جگہ پر مجھے پہنچا دیا تھا۔ میں جب رکشے سے اتری تو میری بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دراصل میری بھی ایک بیٹی ہے جس کی ٹانگ معذور ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر مجھے میری بچی یاد آ گئی، بہت منت و مرادوں کی ہے، میں بہت لاڈ سے پالتا ہوں، بس اللہ سے دعا ہے جیسے جیسے بڑی ہو اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے۔ اپنا خیال رکھنا بہنا، یہ کہہ کر وہ بنا رکے چلا گیا تھا۔ میں بھی اسی طرح تسلی دینا چاہتی تھی جس طرح اس نے مجھے دی تھی، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آج میں اتنی تکلیف اور اتنے دکھ میں تھی کہ میں چاہ کر بھی تسلی نہیں دے پائی تھی۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک کر ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی بلکہ انڈسٹریل ایریا تھا، جہاں پر کئی طرح کی فیکٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بسکٹ کی فیکٹری تو ایک طرف مسالہ جات بننے کی فیکٹری، ایک طرف کپڑے کی تھی تو دوسری طرف صابن بننے وغیرہ کی فیکٹری موجود تھی۔ اس طرف تو میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ دراصل میری ساس مجھ پر کافی پابندیاں لگاتی تھی، اس لیے میرے شوہر مجھے کہیں لے کر نہیں جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ میں ان کی خالہ کے گھر اور اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کہیں باہر جانے ہی نہیں دیا تھا۔ کبھی کبھی جب میرا دل کافی اچاٹ ہو جاتا تھا، وہ مجھے قریب کے پارک لے جاتے تھے۔ کئی بار میں نے ان سے خواہش کی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی باہر ڈنر کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتے تھے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ امی کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔
مگر میں نے کبھی بھی ان سے شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب جب میں اس بارے میں سوچ رہی تھی میری آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں کپڑا فیکٹری چلی جاتی ہوں، لیکن میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ بڑی بڑی فیکٹری میں مشینیں ہوتی ہیں، کافی کام ہوتا ہے۔ مجھے بہت ہی عام سی سلائی آتی تھی، اس لیے ادھر جانا فضول تھا۔ میں نے اپنا رخ صابن بنانے والی کمپنی کی طرف کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کیا پتہ مجھے یہاں کام مل جائے، زیادہ نہ صحیح پیکنگ کا ہی مل جائے۔ مجھے صرف اور صرف گزارا کرنا ہے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ مانگنا ہے۔ اللہ کا نام لے کر میں اس فیکٹری کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن وہاں پر موجود چوکی دار نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں جانا ہے؟ اندر کیمیکل ہے، بچے کو اندر لے کر جاؤ گی تو اسے نقصان پہنچے گا۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، مجھے کام چاہیے ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، میں اپنی بچے کی حفاظت کر لوں گی، مجھے اندر جانے دو۔ میری بات سن کر وہ بولا، رہنے کی جگہ تو یہاں ہے، کافی سرونٹ یہاں رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال تمہیں بچی کے ساتھ کام ملے۔ لیکن تم جا سکتی ہو، میں بلا وجہ تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کروں گا۔ تم مجھے کافی دکھوں میں لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود میری مدد کر رہے ہیں۔ پہلے اس فقیر کا ملنا، اس کا اس جگہ کے بارے میں بتانا، پھر اس رکشے والے کا ملنا، اور اب یہ چوکی دار۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ دنیا میں کچھ برے لوگ ہیں تو کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ اس بات پر مجھے دھیرے دھیرے یقین آنے لگا تھا۔ میں تو ابھی اپنی طلاق کا سوگ بھی منا نہیں پائی تھی اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ میں جیسے ہی فیکٹری میں داخل ہوئی، ہر طرف مجھے مرد حضرات ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ آج کے دور میں 6 ماہ کی بچی بھی محفوظ نہیں ہوتی، پھر میری بچی تو 3 سال کی تھی اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی یا سمجھتی جب اچانک پیچھے سے مجھے کسی نے پکارا تھا، محترمہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کوئی کام ہے؟ میں پلٹی تو سامنے ایک کافی قابل احترام آدمی کھڑا ہوا تھا، اور اس کے لباس سے ہی صاف چھلک رہا تھا کہ وہ یہاں پر اچھی پوسٹ پر کام کرتا ہے۔ میں سہمی آواز میں بولی، میں بہت زیادہ مجبور ہوں، کام کرنا چاہتی ہوں، اور آج ہی میری طلاق ہوئی ہے۔ میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں، مجھے میری بچی کے ساتھ رہنا بھی ہے اور کام بھی چاہیے۔ یہ فیکٹری اتنی بڑی ہے کہ چوکیدار بتا رہا تھا کہ یہاں پر کچھ خواتین ورکر بھی رہائش پذیر ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کام مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا، رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کہیں نوکری کی ہے، اور یہ کمپنی کس چیز کی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، دراصل میں ایک گھریلو عورت ہوں، ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزاری ہے، اب مصیبت کا وقت آیا ہے تو کام کرنے نکلی ہوں، صاحب میری مدد کر دے، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام شاہ نواز ہے، آپ مجھے شاہ نواز کہہ سکتی ہیں، صاحب مت کہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اور رہی کام کی بات، یہ ایک صابن کی فیکٹری ہے، یہاں پر صابن بنایا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے اور پھر آگے بیچا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی کام آتا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں پیکنگ کا کام کر سکتی ہوں جب مجھے سمجھا دیا جائے، لیکن بنانا نہیں آتا، لیکن اگر میں کسی کو بناتا ہوا دیکھوں گی تو بہت جلد سمجھ جاؤں گی، مجھے کھانا بنانا بھی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے یہاں کی کینٹین کا کام بھی دیں گے تو میں وہ بھی کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ بولے، چلیں ٹھیک ہے، کینٹین کا کام تو نہیں ہے یہاں، لیکن آپ پیکنگ کا کام آپ کو مل جائے گا اور تنخواہ آپ کی بہت کم ہوگی،
لیکن رہائش مل جائے گی۔ بولے منظور ہے؟ میں فوراً سے بولی جی جی صاحب، بہت بہت شکریہ، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ وہ بولے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کام سمجھا دیتا ہوں، لیکن آپ کو اپنی بچی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اندر کیمیکل کا کام ہے اور چھوٹے بچے اندر جانے کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ کی بچی معذور بھی ہے، تو خیال کریں، ایسے بچے بہت نازک ہوتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر پریشان سی کھڑی رہی، اور پھر بولی اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی بچی کو باہر بٹھا کر آتی ہوں، آپ جب تک میرا یہی انتظار کر لیں۔ انہوں نے سر ہلایا تھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں فوراً سے باہر آئی تھی اور چوکیدار اب بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی میں اپنی بچی کو تمہارے پاس بٹھا دوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے کام پر رکھ رہے ہیں، لیکن بچی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ وہ بولا دیکھو، میں کسی کے بچوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، بے شک تمہیں یہاں بٹھانا ہے تم اسے یہاں بٹھا دو، میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن میں اس کا دھیان نہیں رکھوں گا۔ اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اپنی بچی کو چھوٹے سے پتھر پر بٹھا کر پیار سے بولی چندہ، مما تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، آپ رونا نہیں، آپ کو پتہ ہے نا اب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جبکہ وہ اپنی توتلی زبان میں بولی میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی، آپ نہیں جائیں۔ جبکہ میں اس کے بالوں کو ایک طرف کیا تھا اور اس کی معذور ٹانگ کو احتیاط سے رکھا تھا اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی مجھے جانا ہوگا، آپ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ میں یہ کہتے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے میری بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں نہیں رک سکتی تھی۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے یہاں کام کرنا تھا تو یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ ہر ماں کی طرح مجھے بھی یہ آزمائش برداشت کرنی تھی۔ اکثر میں ٹی وی ڈرامے میں دیکھتی تھی کہ مائیں اپنی اولاد کو ملازمین کے سہارے چھوڑ کر کام پر چلی جاتی ہیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ مائیں تو اپنی اولاد کے لیے حد سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، ایسے کیسے وہ کمانے کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتی ہیں؟ کیا اولاد سے بڑھ کر پیسہ ہوتا ہے؟ لیکن آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ ہاں، اولاد سے بڑھ کر کئی مقامات پر پیسہ ضروری ہوتا ہے۔ میں اندر چلی آئی تو وہ آدمی ابھی بھی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً سے بولی صاحب، مجھے جلدی سے کام دکھا دے، میری بچی اکیلے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بولے یہ تو اب روز کا مسئلہ ہوگا، تب آپ کیا کریں گی؟ میرے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا، میں بس خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے راستے مجھے دوسرے فلور پر لے آئے تھے۔ پہلے فلور پر صابن بنایا جا رہا تھا اور دوسرے فلور پر پیکنگ وغیرہ کا کام کیا جا رہا تھا۔ وہ مجھے ایک عورت کے حوالے کرتے ہوئے بولے ان کا نام فیروزہ ہے، یہاں پر یہ ہیڈ ہیں اور یہیں کا کام سنبھالتی ہیں، آپ کو تنخواہ صرف 10,000 روپے مہینہ دیا جائے گا، لیکن رہنے کی جگہ اور 3 وقت کا کھانا کمپنی آپ کو میسر کرے گی، آپ کو قبول ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ واقعی میرے لیے ابھی 10,000 روپے بھی غنیمت تھے۔ مجھے میری بچی کا ڈائپر، اس کا دودھ، اس کی دوائیوں کے اخراجات ہی برداشت کرنے سے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، اور کھانا وہ لوگ مجھے دے رہے تھے، تو میری منزل یہی مجھے نظر آتی تھی۔ وہ آدمی چلا گیا، جبکہ فیروزہ نامی خاتون مجھے اب دھیرے دھیرے صابن پیک کرنا سکھا رہی تھی۔ کام بہت آسان تھا، لیکن روز کی پروڈکشن کافی زیادہ تھی۔ مجھے روزانہ 1,000 پیک صابن کرنے تھے، تبھی مجھے 10,000 مل سکتے تھے۔ اگر میں نے پروڈکشن نکال کر نہیں دی تو آخری تاریخ میں میرے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ روزانہ 1,000 صابن پیک کرنا آسان بات نہیں ہوتی،
مگر فی الحال مجھے کام کرنا تھا اور دل لگا کر کرنا تھا۔ اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے قربانی دینی ہی ہوگی۔ عورت مجھے اب لے کر فیکٹری سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے ایک نظر چوکی دار کی طرف ڈالی تھی۔ میری بچی بالکل خاموش تھی، پتھر پر اب بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے لیے دائیں جانب چلی گئی تھی، جہاں پر کافی سارے سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ مجھے ایک خالی کمرے میں لے گئی، جہاں پر ایک چارپائی پر ایک کرسی، کھانے کے لیے برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے، بستر اور تکیہ بھی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تمہارے ساتھ ایک بچی بھی ہے، اس لیے تمہیں تنہا کمرہ دیا جا رہا ہے، ورنہ یہ کمرہ 2 لڑکیاں استعمال کرتی ہیں۔ بتاؤ تمہیں منظور ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میڈم میں بھی بہت مجبور ہوں، مجھے یہاں پر اگر کم تنخواہ بھی ملتی تبھی میں دل لگا کر کام کر لیا کروں گی۔ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، لیکن بس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اپنی بچی کے چہرے پر ماسک لگا کر اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں؟ وہ 3 سال کی ہے، میرے شوہر نے آج ہی مجھے طلاق دی ہے، میرے پاس اب کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، کیا میں اسے اپنے ساتھ لا سکتی ہوں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم سے پہلے کئی عورتوں نے ایسا کیا، ان لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ تمہاری بچی اگر 3 سال کی ہے تو تم اسے کمرے میں رکھ سکتی ہو، ہر بریک پر تم اسے دیکھنے کے لیے آ جانا، ہمارا سرونٹ کوارٹر قریب ہی ہے۔ جبکہ میں بولی، وہ معذور ہے، اس کے ساتھ کسی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مایوسی سے بولی، اب تمہیں جیسا مناسب لگتا ہے تو تم مجھے سوچ کر بتا دو، کیونکہ اس معاملے میں ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم یہاں کیسے پہنچی، کس نے تمہیں بھیجا، ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ یہاں پر کم تنخواہ میں کام کرنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں آتے، اس لیے جو بھی ہم سے کام مانگتا ہے اسے ہم رکھ لیتے ہیں۔ اگر تم 1000 صابن پیک کر لو گی تو تمہارے لیے ہی آسانی ہوگی، ورنہ تمہیں بھی نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر ہمت کر کے بولی، ٹھیک ہے، میں کل سے اپنا کام شروع کر دوں گی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولی، تم بہت زیادہ ہمت والی ہو، آج تمہیں طلاق ہوئی ہے اور آج ہی تم نے کام تلاش کر لیا ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ میں کسی لڑکی کے ذریعے تمہارے لیے اور تمہاری بچی کے لیے کھانا بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی، لمحے بھر کے لیے میرا دل تھم سا گیا تھا۔ میری بچی کے سامنے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی چوکی دار بولا، لوگ خود ہی رکھ کر جا رہے تھے، وہ سمجھے کہ تمہاری بیٹی بھکارن ہے، دیکھو برا نہیں منانا۔ لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں روکا۔ فی الحال تمہیں ان چیزوں کی ضرورت تو ہے، تو میں نے کچھ بھی کہے بغیر اپنی بچی کو اٹھایا اور ان پیسوں کو نظر انداز کیے اندر جانے لگی۔ تب وہ بولا، انہیں لے کر جاؤ، یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، یہ تمہاری بچی کو ملے ہیں، ورنہ میں تمہاری شکایت اندر کر دوں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے گھبرائی تھی، لیکن پھر جھک کر وہ پیسے اٹھا لیے تھے۔ وہ تقریباً کوئی 500 کے قریب پیسے تھے۔ میں حیران بھی تھی کہ تھوڑے ہی وقت میں اتنے پیسے آخر کس نے رکھ دیے، مگر سر جھٹک کر میں اپنی بچی کو لیے سرون کوارٹر آ گئی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرنے لگ گئی تھی، میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی تھی۔ میں عدت میں اپنا وقت کاٹنا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ میرے ساتھ ایک بچی تھی جس کے لیے مجھے محنت کرنی تھی۔ فی الحال میں نے پردہ کر کے کام کرنے لگی، چہرے پر نقاب کر لیتی، صرف میری آنکھیں نظر آتی تھیں اور وہ فیروزہ نامی خاتون میرا بہت زیادہ ساتھ دیتی تھی۔
اس نے تو مجھے یہ بھی کرنے سے منع کیا تھا کہ جب تمہارا شوہر تمہارے لیے مفید ثابت نہیں ہوا تو اس کی ماں نے تمہاری زندگی برباد کر دی تو تم عدت کیوں کر رہی ہو؟ لیکن میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بے شک آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے رب کا حکم ٹالنا نہیں چاہتی، میں اس کی پیروی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے باوجود اس نے مجھے 2 بار سمجھایا تھا، لیکن جب مجھے اپنے فیصلے پر اٹل دیکھا تو اس عورت نے دوبارہ نہیں بولا تھا۔ میں روز اپنی بچی کو اسی پتھر پر بٹھا کر اندر چلی جاتی تھی۔ میرا دل بہت تڑپتا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے نہ جانے کیوں اس چوکیدار پر یقین تھا کہ وہ میری بچی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے نہیں دے گا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی، اگر میری بچی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ اسے روک سکتا تھا۔ بے شک وہ ایک مرد تھا، لیکن عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے کہ وہ مردوں کی نظریں پہچان جاتی ہے اور ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک عورت کو جلد پتہ لگ جاتا ہے، اور میں نے ہمیشہ اس چوکیدار کی نظروں میں اپنے لیے عزت احترام دیکھا تھا اور میری بچی کے لیے شفقت۔ وہ اوپر سے کافی سخت تھا، لیکن اندر سے کافی نرم انسان تھا۔ میری بچی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اسے ٹافی دیتا تھا، کسی جانور کو اس کے قریب آنے نہیں دیتا تھا، اور جب لوگ خاص کر مرد پیسے رکھ رہے ہوتے تو کسی کو بھی سر پر ہاتھ رکھنے تک نہیں دیتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے اندر تک سکون ملا تھا، اور پھر میں ہر بریک ٹائم پر اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے آزادی تھی۔ شام 6 بجے تک ہمیں چھٹی بھی مل جاتی، اس لیے مجھے سکون تھا کہ میں اندھیرے سے پہلے ہی اپنی بچی کو اندر لے لیتی ہوں۔ معمول کے مطابق وقت بیت رہا تھا۔ مجھے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزرنے والا تھا۔ کچھ دن کے بعد میری سیلری آنے والی تھی۔ معمول کے مطابق 6 بجے میں باہر آئی تو میری بچی کے سامنے کافی سارے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں یہاں پر آئی تھی میری بچی کو بھیک بہت ملی تھی۔ میں ان پیسوں کو استعمال نہیں کرتی تھی، بس ایک ڈبے میں بند کر دیتی تھی۔ کئی بار سوچتی تھی کہ ان پیسوں کا استعمال کر لوں، اپنی بچی کے لیے کچھ خرید لوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ بھیک کے پیسے اپنی بچی پر خرچ کروں۔ آج میں باہر آئی تو میری بچی کے ہاتھ میں کچھ موجود تھا، ایک شاپر تھا۔ اس میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور وہ پیسے بھی اٹھا لیتی، اور اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر میں ایک طرف پھینک دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اندر گئی لمحے بھر کے لیے میری سانس تھم گئی تھی۔ میں چپ چاپ اسے لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس شاپر کو کھولا، اس میں ایک خط موجود تھا، میرے شوہر کی تصویر بھی تھی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، میں جانتا ہوں جب تم یہ پڑھو گی تو بہت غصہ آئے گا، ہیڈ رائٹنگ سے تو مجھے پہچان ہی چکی ہو۔ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، تمہارا شوہر نہیں بلکہ سابقہ شوہر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اپنا تعارف کیسے کرواؤں، لیکن میں اپنی بچی کا باپ ہوں۔ میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ اب مجھے تمہاری یاد آ گئی ہے کیوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس بچی کو میں نے اور میری ماں نے لنگڑی بول کر اپنے گھر سے نکالا تھا، تو اس بچی کے جاتے ہی میرا پورا گھر اندھیر ہو گیا ہے۔ میری ماں کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اور اتفاقی طور پر اگلے دن میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ آج اپنی بچی کو ایک فیکٹری کے باہر دیکھا تو میرا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن پھر اس چوکیدار نے بتایا کہ تم اندر کام کرتی ہو اور کیمیکل کی وجہ سے اس کو اندر لے کر نہیں جا سکتی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کئی دن گھر میں فاقے ہو جاتے ہیں۔ پیسے تو میں ہی کماتا تھا، لیکن جب سے ٹانگ ٹوٹی ہے میں کچھ کما نہیں پاتا۔ اماں کا حال بہت برا ہے، ان کو علاج کی سخت ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں اور نہ ہی تم سے منت سماجت کر رہا ہوں،
کہ تم مجھے پیسے دو، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ ہم نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ ہمیں سزا مل گئی ہے، صرف 1 مہینے میں ہی۔ میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم گھر آ جاؤ، کیونکہ میں تو تمہیں طلاق دے چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ تم لوٹ آؤ، مجھ سے رشتہ مت رکھو، لیکن تم میری بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے ہمارے گھر میں رہو پلیز۔ میں نے اسی خط کو پھاڑ دیا تھا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسا رد عمل دوں۔ خدا نے یہ کیسا رخ موڑ دیا تھا۔ جن لوگوں نے میری بچی کو لنگڑی بولا تھا، اپنے ہی خون کو دھکے مار کے نکال دیا تھا، آج وہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس آنسو صاف کر کے باہر آئی تھی، اور ایک پرچے پر اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور اپنی بچی کے بھیک کے پیسے جو اس چوکیدار کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولی، میں جانتی ہوں تم میری بچی کو بہت پیار کرتے ہو، اسے اپنا سمجھتے ہو، مجھے اپنی بہن سمجھتے ہو۔ میں زیادہ کچھ نہیں، بس تم سے ایک درخواست کروں گی۔ یہ 20,000 روپے ہیں، یہ جا کر تم اس پتے پر پہنچا دو۔ میں ہمیشہ سے تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ یہ لوگ فاقے کی قلت سے مر رہے ہیں، انہیں ان پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میری منت سماجت پر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں نے اسی پل آسمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اب سکون میں ہوں۔ باقی اس 1 مہینے نے میری زندگی کو کافی تبدیل کر دیا تھا۔ اگر مجھے یہاں سے نکال بھی دیا جاتا تو تب بھی میں نوکری کر کے اپنی بیٹی کو پالنے کی اہل ہو گئی تھی۔ کچھ ہی وقت کے بعد میری پروڈکشن اور میرے کام کو دیکھ کر مجھے پروموشن مل گیا تھا۔ میری تنخواہ 10 سے 20,000 روپے کر دی گئی تھی، اور میری بچی کو ماسک کے اندر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے بلند رکھنا چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، اور جسے زمین بوس کر دینا چاہتا ہے اسے بھی کرتا ہے۔ بے شک میرا رب ہی ہر شے پر قادر و مطلق ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔